یاد رکھیے گا بزنس وہ بندہ کر سکتا ہے جس میں رسپانسبلٹی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم میں سب کچھ ہوتا ہے, ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی. اب وہ تمام لوگ جو حالات, واقعات, تعلیم, وسائل, ان چیزوں کا گلا شکوا رونا دھونا کر رہے ہیں نا, بزنس کے لیے نہیں بنے ہوئے. بزنس اس بندے کی گرپ اور کمانڈ میں آتا ہے جو بندہ سمجھتا ہے جی ذمہ داری میری, کیونکہ آپ کا بزنس مین, آپ کا بزنس ہے. بزنس کا مطلب کہ آپ کا باس کون ہوگا جی, آپ خود باس ہوں گے. سر جو بندہ اپنا باس بننے کا حوصلہ رکھتا ہے نا, بزنس مین بنے. جملہ کیا, جو بندہ اپنا باس بننے کا حوصلہ رکھتا ہے نا وہ بزنس مین بنے. میں کئی دفعہ اپنی فیملی کو کہتا ہوں, جیسے یہ ریسٹ کر لو, یہ کر لو, میں کہتا ہوں میرا باس پڑا سکتا ہے, چھٹی نہیں کرنے دیتا, سنڈے کو مجھے بلا لیتا ہے. کہتے جی اچھا کون سا باس ہے, کون سا باس ہے جو سنڈے کو بلا لیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جی میرا باس میں ہی ہوں. جو بندہ اپنا باس ہے نا سر, اور رسپانسبل ہے, وہ بندہ گرو کرے گا. اور میں آپ کو لکھ کے دے دوں ایک بات, اسی بات کے ساتھ سب سیکشن میں لکھ لیجیے گا, جس بندے میں خودداری نہیں ہے نا ترقی نہیں کر سکتا. یہ باتیں ساری ہمیں پتہ ہوتی ہیں سر, یہ میں بڑے تجربے ریسرچ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ خوددار نہیں ہے نا وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے, وہ ہمیشہ بیرونی عوامل کو ڈھونڈتا رہے گا. ترقی کامیابی پڑی اندر, موٹیویشن کے فوارے پڑے اندر, آتش فشاں پڑے اندر. وہ باہر سے ڈھونڈے گا کہ دنیا کا ایسا بندہ آئے جو مجھے موٹیویٹ کرے. کہندا سر جی منو جی گل کرو, منو اگ لگ جائے. تو میں کہنا وہ شرم کر رہے, یہ گل ہی اگل بات ہے, کوئی تو گل ہوئے نا اگ لائے تینوں. اوکے ناٹ. سو رسپانسبلٹی اپنے کام کی, اپنے ایکشنز کی, اپنی تھاٹس کی, اپنے گرومنگ کی, اپنے ویژن کی, اپنے گولز کی, اپنے آئیڈیاز کی, اپنے ٹارگٹس کی اگر آپ میں رسپانسبلٹی ہے نا, آپ کام کر سکتے ہیں. اور یہ میں اکثر والدین کو اب کہنے لگ پڑا ہوں کہ خدا کے لیے بچے کے نمبر بڑے اچھے آنے چاہیے, لیکن بچے کو ذمہ دار انسان بھی بنائے. رسپانسبل انسان بذات خود بڑھ آگے جاتا ہے. مجھے نا ایک واقعہ یاد آتا ہے, مجھے استاد ہمارے سرفراز شاہ صاحب نے سنایا. وہ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں کہیں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ان کی, تو ان کے ساتھ جب معاملہ ہوا, اٹھنا بیٹھنا, وقت گزرا, وہ کوئی اللہ کے ولی تھے, درویش انسان تھے. تو کافی دنوں کے بعد انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے کہ مجھے مستقبل کا حال دیکھنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ عادات جو تم میں پائی جاتی ہیں اگر کسی میں پائی جائیں وہ ترقی ضرور کرتے ہیں. سو سر وہ جو عادات جن کی وجہ سے بندہ ترقی کرتا ہے نا, وہ عادات میں بڑی عادت ہے خودداری. آپ سن لیجئے گا, جس میں بھی خودداری ہوگی نا اس میں ایک چیز نہیں ہوگی, وہ کیا ہے؟ سیلف پٹی. کامیابی کی سب سے بڑی دشمن اور دھیمک اگر کوئی ہے نا وہ سیلف پٹی ہے. سیلف پٹی کیا ہے؟ میرے نال انج کیوں ہوندا ہے, یہ ساری دنیا نو پتہ نہیں میں کیڈا مظلوم ہوں. میں ابھی ڈرائیو کرتے ہوئے جب آ رہا نا تو فیصلہ آباد انٹر ہونے لگا, تو میں ذیشان کے ساتھ یہ بات کر رہا کہ وہ جاوید چودھری کا ایک فلسفہ مجھے بڑا اچھا لگا. جاوید چودھری نے وہ فلسفہ عطاء اللہ قاسمی کو مل کے بنایا, ملنے کے بعد یہ فلسفہ بنایا. وہ کہتا ہے دنیا میں, میں سمجھتا تھا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, اچھے اور برے. کہتے ہیں جب میں قاسمی صاحب کو ملا تو میں نے فلسفہ بدل لیا, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, یا مزیدار یا بورنگ, جو بور کرتے ہیں. میں بتانے لگا کہ یار مجھے کئی دفعہ وہ چیزیں برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں. مثلا ایک بچہ میرا آیا میرے پاس, اس نے کہا جی میرا مسئلہ ہے, میں نے سن لیا. میں نے کہا یار محبت ہے, تم پھر لاہور ہی اسٹے کرو, ذرا 2 دن میرے ساتھ رہو, ٹائم گزارتے ہیں, محبت بڑی کرتے ہو. کہتا سر میں حاضر, سر آپ کا حکم ہے. تو میں نے بیگم کو کہا یار اس کا بندوبست کرو, رہنا اس نے ہماری طرف ہے. یار 2 دن اس نے 200 دفعہ وہی مسئلہ بتایا مجھے, میں تنگ آ گیا. میں کہا یار مجھے بچاؤ, دنیا میں اور کوئی بات کرنے والی نہیں ہے. کہنا نہیں تانوں کی پتا میرا کام کیٹا ڈیڈ, آپ کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوگا جی, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, میں تنگ آ گیا. میں نے کہا یار میری بات سنو, میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ میرا ایک بیسٹ سرجن لاہور کا دوست تھا, اور ہمارا روز ہم واک فرینڈ تھے, روز گپ فرینڈ تھے, روز کافی فرینڈ تھے. میں 4 مہینے نہیں اس کو ملا. 4 مہینے بعد اس کی نا کال آتی ہے, وہ معافیوں پہ آ رہا تھا, کہتا ہے کوئی غلطی ہو گئی. میں کہا غلطی ہوئی نہیں ہے, دوستی جگری دوست ہے تو میرا, ملنا نہیں بس تجھے. وہ کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں کہا وجہ یہ ہے میں جب ملتا ہوں تو روتا ضرور ہے میرے ساتھ. کدے بڈھی دا رونا, کدے ادا رونا, کدے ساس دا رونا, کدے کام دا رونا, کدے سینئر دا رونا, کدے ایم ایس دا رونا, کدے مریضاں دا رونا, کدے نون لیگ دا رونا, کدے پی ٹی آئی دا رونا, ٹھیک ہے کہ نہیں, کدے دھرنے دا رونا, کدے امریکہ دا رونا, کدے کوئی رونا. میں کہا یار تینوں اور کام ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. میں کہا تو تے پی ایچ ڈی رونا ہو گیا, ڈگری ملنی چاہیے. اب
اب مجھے پتا لگا کہ سر جو بندہ عادات میں رونے دھونے والا ہے وہ سیلف پیٹی کا شکار ہوتا ہے. سر کوئی تو جگہ ہوتی ہے جہاں غم ہلکا کرنا چاہیے, اور لیکن ہر جگہ نہیں ہوتی جہاں غم ہلکا کرنا چاہیے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ غم ہلکا کر لینا چاہیے, اور لیکن سر اپنے غموں کو سر عام تو نہ کرے. سچا واقعہ, یہ بھی دوسرا واقعہ سنانے لگا اسی حوالے سیلف پیٹی کا. میرے ایک دوست مجھے نا اپنا کوئی تکلیف اس نے مجھے بتائی ایک خاص حوالے سے, اپنے کسی قریبی خونی رشتے کا بتایا, یار یہ بڑا تکلیف میں. میں 3-4 بار سن لیا, اس کے بعد میں نے اسے بتایا, میں کہا یار یہ میری تکلیف ہے, یہ بھی سامنے رکھو ذرا. وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑا, کہتا ہے اتنی تکلیف میں یار تم ہو, تم نے کبھی بتایا ہی نہیں. میں کہا میری عادت ہے یار, میں کبھی اپنی تکلیف نہیں شیئر کرتا, کبھی نہیں بتاتا میرا بچہ بیمار ہے, میں کبھی نہیں بتاتا میری سسٹر کس حالت میں کبھی نہیں بتاتا کہ پرابلم کیا چل رہی ہے. کیوں نہیں بتاتا؟ صرف ایک وجہ ہے. ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا, دنیا آپ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتی. جب آپ دنیا کو اپنی کمزوری دکھا دیتے ہیں نا, دنیا پھر آپ کو ہمیشہ کمزور ہی سمجھتی ہے. جب طاقتور بھی ہو جاتے ہیں نا, دنیا کو کمزور سمجھتی ہے. سر اپنے دی بیسٹ حالت میں آ کے رسپانسبل انسان بنے, خودداری کے ساتھ. کبھی آنسو نہیں گرانا, کبھی بندے کے سامنے نہیں جھکنا, کبھی بندے کے سامنے جو انسان ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ نے اعزاز دیا ہے, اشرف المخلوقات ہو, اعلیٰ ترین مخلوق ہو, فرشتوں کو سجدے کروائے ہیں, اور بتایا کہ یہ وہ میری مخلوق ہے جو دیکھے گی نہیں, مانے گی مجھے, میرے ارادوں کو مانے گی, میرے فیصلوں کو مانے گی. سر اللہ نے جب اتنا اعزاز دیا ہے تو خود جناب کو اگر سیٹ مل جائے اور جناب پھر زمین پہ بیٹھے تو زیادتی نہیں, ظلم نہیں ہے کہ آپ کو چودھری بنایا جائے. کہنا نہیں سانو رہن دو, سانو بوئے دی بایا کرو, زیادتی ہے نا پھر تو رب نے جب آپ کو کہا ہے کہ یار یہ وہ مخلوق ہے جو کائنات کی سردار میں سے, مخلوقوں کی سردار ہے, یہ باقی مخلوقات سے سپیریئر ہے, افضل ہے. سر خوددار انسان بنتے ہوئے ذمہ داری کو قبول کیجئے. اٹس یور لائف. اپنے آپ کو کہا کرو یہ میری زندگی ہے, میں ذمہ دار ہوں. اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو جواب نہیں دے سکتا. اللہ جواب اسی سے لیتا ہے جو رسپانسبل, اور ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے.